وہ گدلی سی جگہ، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے ایک سنہرے بالوں والی لڑکی۔ بارش نے اس کو بھگو دیا تھا اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی تھی، آسمان کو، آسمان کے پار جہانوں کو۔ کیچڑ سے اس کے پیر لت پت تھے، وہ دراز قد اور کثرتی بازوؤں والی، اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ایک گھٹا سی چھائی، اندھیرا بڑھتا گیا، رفتہ رفتہ لڑکی کا چہرہ اوجھل ہونے لگا۔ پھر اچانک اس کے سرخ چمکتی آنکھیں میرے سامنے آئیں۔ ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے میں شرابور تھا۔ نہ جانے کیوں روزانہ ایک ہی خواب مجھے آتا اور میری حالت ایسے ہو جاتی جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے پہلو میں سو رہا ہو اور سوتے میں ڈر جائے، مگر مجھے تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ بغل میں ایک حسین و جمیل پری نما بیوی ہر روز سوئی ہوتی، مگر وہ اپنے حسین خوابوں کی دنیا میں، جسے میرا کیا ہوش ہونا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے اپنے خواب کا ذکر کیا، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ گھبرائیں نہیں، آپ کا وہم ہوگا۔ خواب تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک جیسا خواب ہی کیوں؟ یہ سوال مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ خیر، دن بھر کی مصروفیت کے باعث میں بھی خواب کو اگنور کر دیتا تھا اور اپنے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ میرا نام ارسلان ہے، میں ایک بزنس مین تھا۔ میری ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت سی فیملی، جس میں ایک حسین سی بیوی جو میری کل کائنات تھی، جس کا نام فاطمہ تھا اور بیٹے کا نام آلیان تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی اولاد نرینہ سے نوازا تھا، مگر وہ میرا کل سرمایہ تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری محبت یعنی میری بیوی کے بعد میرا بیٹا میرا عشق، میرا جنون تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، اور جب میں یہ کہتا تھا تو میری بیوی بے حد خوش ہوتی تھی۔ میری محبت کی شادی تھی، پورے خاندان سے لڑ کے میں نے اسے اپنایا اور اس نے مجھے حاصل کیا تھا۔ شادی کے 2 سال تک نہ مجھے اور نہ میری بیوی فاطمہ کو خاندان والوں نے اپنایا، مگر جب آلیان کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر والوں نے اسے سینے سے لگایا۔ اس طرح میرے والدین کے دل میں بھی محبت بڑھنے لگی اور انہوں نے بھی آخرکار ہمیں معاف کر دیا۔ آلیان کی پیدائش کے بعد تو جیسے قسمت ہم پر مہربان ہونے لگی۔ میرا کاروبار بہت چھوٹا سا تھا، جو آلیان کی پیدائش کے بعد اتنا بڑھا کہ میں نے ایک نئی فیکٹری کا آغاز کیا۔ کاروبار کے بڑھنے کی وجہ سے تو جیسے میرے پورے خاندان میں میری عزت، میرا مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ میں اپنی فیملی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں ایک ایسا انسان تھا جس نے آج تک شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی کبھی کسی اور عورت کو غور سے دید بھر کے نہیں دیکھا، نہ اس میں دلچسپی لی تھی۔ پتہ نہیں کب وقت گزر گیا اور میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اس کو اپنے برابر دیکھ کر ایسے لگتا جیسے میرے کندھوں کو سہارا مل گیا ہو۔ میں نے کبھی بھی خود کو بوڑھا تصور نہیں کیا تھا، کیونکہ فاطمہ میری طاقت تھی، مگر آلیان کے بعد تو ایسا لگا جیسے میں پہلے جیسا گبرو جوان ہو گیا ہوں، اور آلیان اور میں ایک ہی عمر کے لگتے تھے۔ میری کل کائنات آلیان تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی دوسرا بچہ کرنے کا نہ سوچا۔ ہم ایک خوشگوار خاندان کی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دن آلیان لندن سے پاکستان واپس آیا اپنی تعلیم مکمل کر کے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اس کے آنے کی خوشی میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ آلیان شکار پر گیا۔ وہاں کافی دیر ہو گئی اور آسمان پر لالی نظر آنے لگی۔ ڈرائیور رحیم بخش نے کہا، مالک جلدی کریں، رات ہونے والی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کہیں سے کوئی آواز آئی۔ آلیان نے چونک کر دیکھا۔ وہ آواز کی جانب بڑھا ہی تھا کہ کوئی شخص سامنے آ گیا۔ اس نے آلیان پر گولی چلا دی۔ رحیم بخش سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا، وہ مالک کے سامنے آ گیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وہ شخص موقع واردات سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیا دشمنی نکال رہا تھا۔
اس کا نشانہ تو میرا بیٹا تھا، مگر بیچارہ رحیم بخش سامنے آ گیا، وہ جان سے چلا گیا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی جان دے چکا تھا۔ آلیان نے مجھے کال کی اور حادثے کے بارے میں سب بتایا۔ ہم سب بہت گھبرا گئے، ایک تو اس بات کی پریشانی کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا دشمنی نکال رہے تھے، پھر سب سے بڑھ کر ہمارا سب سے پرانا اور باوفا ملازم جس نے اپنی جان کا نذرانہ میرے بچے کے لیے پیش کیا، بنا سوچے سمجھے کہ اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ خیر، میں ہسپتال پہنچا ہی تھا اس سے پہلے میری ایک فون کال پر سیکیورٹی ہسپتال پہنچ گئی تاکہ آلیان کو محفوظ کر سکیں، کیونکہ جس نے ایک بار حملہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی کوشش ضرور کرے گا۔ جب میں اور فاطمہ ہسپتال پہنچے تو رحیم بخش کی لاش ہمارے سامنے تھی۔ اب ہم میں سے کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جا سکے، مگر بتانا بھی ضروری تھا۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور کال ملائی۔ ہیلو، جی کون؟ بیٹا میں ارسلان بات کر رہا ہوں، رحیم بخش کا مالک۔ جی ارسلان صاحب، ابا تو گھر پہ نہیں آئے ابھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تمہارے ابا ہسپتال میں ہیں اور میں نے تمہیں اطلاع دینے کے لیے ہی کال کی ہے۔ ابا؟ کیا؟ ابا کیوں؟ کیسے؟ کب؟ کیا ہوا انہیں؟ بیٹا تم لوگ آ جاؤ، پھر سب بتاتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں گاڑی تمہارے دروازے پر ہوگی، اس کے ساتھ فوراً نکلو اور ہسپتال پہنچو۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ رحیم بخش کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ بھی بیٹی۔ اس کی بیوی کا نام ساجدہ تھا اور بیٹی کا نام نور تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ رحیم بخش نے ساری زندگی حلال کی روزی کمائی اور وہ میرا بہت پرانا ملازم اور وفادار ملازم تھا۔ رحیم بخش کے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رحیم بخش مر چکا ہے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو انہوں نے اس کے مردہ جسم کو پایا۔ انہوں نے تو شاید اس بات کی امید بھی نہ کی تھی کہ وہ اپنے باپ یا اپنے شوہر کو مردہ دیکھیں گے۔ انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ شاید وہ بیمار ہو گیا ہے اور کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ انہوں نے جب رحیم بخش کی مردہ لاش کو دیکھا تو اس کی بیٹی خاموش چپ چاپ وہیں کھڑی رہی، جیسے اسے صدمہ ہو گیا ہو، اور اس کی بیوی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ روتے روتے اچانک اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ نیچے گر گئی۔ فوری طور پر ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کو فوری طور پر ہسپتال کے کمرے میں پہنچایا گیا اور اس کا علاج شروع کیا گیا۔ جب یہ سب ہوتا دیکھا تو نور نے بھی فوراً رونا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے نور کی ماں کو کمرے میں منتقل کر دیا اور اس کا فوراً علاج شروع کر دیا۔ ہم کمرے سے باہر ڈاکٹر کے جواب کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اچانک نور چلانے لگی اور اس سب کا احساس دلانے لگے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ بیٹا نور، تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر اس سب میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے خدا کی مرضی۔ مگر تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ اس وقت میں، فاطمہ اور آلیان، ہم تینوں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے اور نہایت شرمندہ تھے۔ مانا کہ یہ سب ہماری دشمنی کی وجہ سے ہوا، مگر ہم اس سب میں بالکل بے بس تھے اور چاہتے ہوئے بھی ہم نور کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے نور کو یہ یقین دلایا کہ ہم اس کی ماں کے علاج کا پورا خرچ خود اٹھائیں گے اور اس کے باپ کی تدفین کا جو بھی خرچ ہوگا وہ بھی ہم خود ہی اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی تنخواہ جو ہر مہینے ملتی تھی اور جتنی ملتی تھی وہ ملتی رہے گی۔ وہ چپ کر گئی اور کچھ دیر بعد کمرے سے ایک نرس باہر آئی اور ہم نے اس سے نور کی ماں کی صحت کے بارے میں پوچھا تو نرس نے ہمیں بتایا کہ وہ اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نرس نے ہمیں بتایا کہ ہم ابھی ان کو چھٹی نہیں دے سکتے، 1 دن مزید ان کو آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا۔ تو ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم رحیم بخش کی میت کو گھر لے جاتے ہیں اور غسل کفن کا جو بھی انتظام ہے وہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بندے اس کی میت کو اس کے گھر لے کر گئے اور غسل کفن اور قبر تک کے جو بھی انتظامات تھے
وہ سب انہوں نے اپنی نگرانی میں مکمل کی۔ وہ رات تو جیسے کیسے کٹ گئی، مگر اگلی صبح نماز عصر کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھانا تھا، پھر تدفین بھی ہوئی تھی۔ مگر رحیم بخش کی بیوی جو کہ ہسپتال میں زیر علاج تھی، اور نور کی بھی یہی ضد تھی کہ جب تک امی نہیں آئیں گی وہ ابو کی تدفین نہیں ہونے دے گی۔ اس کی ضد بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، اور ہمیں بھی پوری امید تھی کہ تب تک اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور ہسپتال سے واپس آ جائے گی۔ مگر ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے، اور رات کے ٹائم نور کے محلے دار اس کے گھر آ گئے، اور وہ ساری رات اس کے پاس ہی رہے۔ ہم سب گھر تو آ گئے مگر بہت پریشان تھے۔ پوری رات اس پریشانی میں اور شرمندگی میں گزری کہ یہ سب کیا ہو گیا اور اب آگے کیا ہوگا، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ اگلی صبح نماز جنازہ کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ نماز جنازہ سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی بیوی کو ہسپتال سے واپس لایا گیا تاکہ وہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کر سکے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر نے خالق حقیقی کو جا کر ملنا ہے، اور وہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گی۔ جب جنازہ اٹھانے کا وقت آن پہنچا تو اس وقت جو ہولناک منظر تھا اس کو دیکھ کر ہم سب لوگ آبدیدہ ہو گئے۔ گھر میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ وہ منظر کافی ہولناک تھا۔ اللہ اللہ کر کے جنازے کو اٹھا لیا گیا اور باہر لے جایا گیا۔ سب لوگ نور اور اس کی ماں کو تسلی دینے لگے۔ فاطمہ نے بھی ان کو کافی تسلی دی اور کافی حوصلہ دیا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے چلے آئے۔ فاطمہ نے کچھ رقم نور کے حوالے کرتے ہوئے اس کو الوداع کہا۔ کچھ دن بعد نور کی کال آئی میرے پاس، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ابا کے جانے کے بعد اب گھر کا خرچ چلانے کے لیے اس کو ایک نوکری کی ضرورت ہے۔ نور نے BBA کمپلیٹ کیا ہوا تھا، اس طرح اس کو نوکری دینا بھی بہت آسان تھا کیونکہ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنی نوکری کی بات کی اور اپنی تعلیم بتائی تو میں بھی فوراً مان گیا اور اس کو اگلی صبح اپنے آفس میں بلا لیا۔ اگلی صبح جب نور میرے آفس آئی تو میں نے بنا انٹرویو کیے بنا ہی اس کو اپنے آفس میں رکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس دن کے بعد پھر سے رحیم بخش کے گھر اس کی تنخواہ، نور کی تنخواہ اور اضافی خرچے کے ساتھ رقم ہر مہینے پہنچ جاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نور نے بھی اپنی اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت دیتے ہوئے پورے آفس میں اپنی چھاپ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ میری پرسنل سیکرٹری جو کہ آفس کے ساتھ ساتھ گھر کے اہم معاملات اور ایونٹس کرتی تھی، نور کو اس کی اسسٹنٹ بنا دیا تھا۔ گھر میں جب بھی کوئی تہوار ہوتا فاطمہ نور کو اپنے پاس بلا لیتی اور سارے ارینجمنٹس اس سے کرواتی۔ نور ان سارے کاموں کو بخوبی سر انجام دیتی۔ فاطمہ کی تو جیسے نور کے آنے سے آدھے سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ سالگرہ ہو یا اینیورسری یا میلاد کے اہتمام، سب انتظامات نور پورے وقت پر آ کر سنبھال لیتی تھی۔ سارے کام وہ بہت اچھے سے کرتی تھی، مگر کبھی کبھار وہ مہمانوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر جاتی تھی، جس کی شکایت اکثر میری بیوی کرتی تھی، مگر میں ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ ابھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ فاطمہ اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے اور اس کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ جو نقصان اس کا ہوا ہے اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، مگر شاید اس طرح سے ہم اس کے دکھ کو کچھ کم کر سکتے ہیں۔ وقت اتنا تیزی سے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی تھی، مگر نور جب سے میری زندگی میں آئی مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ مجھے اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ نہ میرا ارادہ برا تھا اور نہ میں نے اس کو کبھی کسی بری نظر سے دیکھا تھا، مگر وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو میں اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنتا تھا۔ وہ اکثر میرے آفس بھی آتی تھی اور کسی کام کے بہانے وہ مجھ سے کافی دیر باتیں بھی کرتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو کس طرح کے مرد پسند ہیں اور وہ کس طرح کا شوہر پسند کرتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اس طرح کے شوہر پسند ہے جن کا گھر میں روب و دبدبہ ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے میری بیوی میری کوئی بات نہیں مانتی، اس کی باتیں دل میں گھر کر جاتی تھی، اور میں اپنے بیڈ روم میں
اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہوئے اس کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، اور میرا اکثر فاطمہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ اب تو یہ وقت بھی آ گیا تھا کہ میں اور نور لنچ بریک میں باہر جا کر کھانا کھایا کرتے تھے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ٹائم گزارتے تھے۔ میری بیوی کو ان سب معاملات کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور پارٹیز میں جایا کرتی تھی۔ وہ میری ہر مصروفیت سے لا علم تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت گزارتے تھے جب ہم کھانے کی میز پر ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے مذاق میں اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو اب مجھے ایک اور شادی کر لینی چاہیے۔ فاطمہ تو میری اس بات پر ہنسنے لگی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ مگر آلیان نے مذاق میں یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو میری لاش سے گزر کر جانا پڑے گا۔ ہم سب اس کی اس بات پر ہنسنے لگے اور میں نے اسے کہا کہ نہیں، اب تو تمہاری شادی کی عمر ہے۔ مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ مذاق ایک دن سچ ثابت ہوگا۔ پتہ نہیں کب وہ میرے دل میں سماتی گئی اور مجھے اتنا اچھی لگنے لگی کہ میں آدھے سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ آفس کے بعد اکثر ہم دونوں ملا کرتے تھے۔ اب تو وہ میری شاپنگ میں بھی میری مدد کیا کرتی تھی اور اس کی چوائس بہت اچھی تھی۔ ایک وقت تھا یہ سارے کام میری بیوی کیا کرتی تھی، مگر اب شاید اس کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں تھا۔ ایک رات ہمارے گھر میں میرے بیٹے کی منگنی کا ایونٹ تھا۔ اس تقریب کو نور نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ابھی تقریب چل ہی رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں بڑے شیشے کے سامنے نور اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ وہ منظر قابل دید تھا اور میں اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتا رہ گیا اور چپ چاپ خاموشی سے کھڑا رہا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ فاطمہ کے بعد میں نے پہلی بار کسی عورت کو اتنا غور سے دید بھر کے دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے حسن کا جادو چل گیا مجھ پر۔ ابھی چند لمحے گزرے ہی تھے کہ اچانک فاطمہ کمرے میں آ گئی۔ فاطمہ نے جب نور کو اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی اور اسے بہت غصہ آیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنا حلیہ درست کرنے آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ؟ تم گیسٹ روم میں بھی جا سکتی تھی۔ جی مگر میں غلطی سے اس کمرے میں آ گئی۔ آج یہ غلطی ہوئی ہے، دوبارہ نہ ہو۔ اب جاؤ اس کمرے سے اور مہمانوں کو دیکھو۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ فاطمہ بھی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ آپ کھڑے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو نہیں روکا؟ ارے یار، میں تو خود ابھی آیا تھا کہ اچانک تم آ گئی اور تم نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر تم مجھے بولنے کا موقع دیتی تو شاید میں اسے ڈانٹ دیتا۔ خیر، اب تم نے ڈانٹ دیا ہے تو یہی کافی ہے۔ اب تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ نیچے چلو، سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ اور میں دونوں نیچے آ گئے اور مہمانوں کے ساتھ ان کی آؤ بھگت میں مصروف ہو گئے۔ میں نے نظریں چرا کر نور کی طرف دیکھا تو نور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار فاطمہ کا اس طرح سے بدتمیزانہ سلوک مجھے اچھا نہیں لگا، یا شاید پہلی بار میں نے اس کو اس انداز میں بولتا ہوا سنا تھا، یا پھر شاید پہلی بار ایسا محسوس کیا تھا۔ فاطمہ اپنے نوکروں کے ساتھ بہت مہربان تھی۔ میں نے یا فاطمہ نے یا آلیان نے، ہم تینوں نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی کبھی ان کو حقیر سمجھا۔ ہمارا حسن سلوک اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھا تھا اور کبھی کبھار ہم ان کو ان کے حق سے بھی زیادہ دے دیتے تھے۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ فاطمہ نے کبھی کسی کے ساتھ اس لہجے میں بات کی ہوگی، اور شاید یہ بھی حقیقت ہے کہ نور جان بوجھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نور اپنے آپ کو ایک ملازم نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس گھر کا فرد سمجھنے لگی تھی۔ پہلے نور اور میں آفس کے بعد ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارا کرتے تھے، مگر اب تو روزانہ اس کی اور میری موبائل پر بات ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہم رات کو روزانہ ایک دوسرے کو میسج کیا کرتے تھے۔ رات کو کئی گھنٹے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔
فاطمہ اور میں رات کو روزانہ جلدی سو جایا کرتے تھے، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ فاطمہ جلدی سو جاتی تھی اور میں کئی گھنٹے اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ اکثر رات کے 1 بج جایا کرتے تھے۔ اس کی بات ہی دل کو موہ لینے والی ہوتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ اب میں نور کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کا ساتھ مجھے سکون دیتا تھا۔ ایک دن میں نے نور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن آفس کے بعد میں نے اسے لنچ بریک کا کہہ کر اسے کھانے پر لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اسے پرپوز کیا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے وہ خاموش رہی۔ میں نے اسے کہا، مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے اسے ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی۔ یہ میری پہلی نشانی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ مسکرائی اور شرمانے لگی۔ اس کا مسکرانا اور اس کا شرمانا مجھے اس کی ہر ادا پسند تھی۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور شاپنگ کے لیے چلے گئے۔ وہاں جا کر میں نے اس کو کچھ کپڑے اور جوتے دلائے اور ایک ڈائمنڈ کا سیٹ بھی اس کو گفٹ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی شادی کی تقریب بہت اچھے سے کریں۔ تمہیں جو چاہیے تم وہ لے لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ بس شاپنگ پوری ہو جائے تو ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ کیا آپ فاطمہ اور علیان کو بتائیں گے کہ ہم شادی کر رہے ہیں؟ شادی کر لوں اس کے بعد بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں رات کو تمہیں لینے آؤں گا اور ہم شادی کی شاپنگ شروع کر دیں گے۔ ہم نے خاموشی کے ساتھ شادی کی شاپنگ شروع کر دی اور چند دنوں میں شادی کی شاپنگ مکمل ہو گئی۔ شادی سے پہلے ایک بہت خوبصورت اپارٹمنٹ میں نے اس کے نام خریدا اور اس کو گفٹ کیا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ دیکھ کر نور بہت خوش ہوئی۔ اتنا شاندار اور خوبصورت گھر میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ میں اتنے حسین گھر کی مالک بن بیٹھوں گی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ تم ہر وہ چیز ڈیزرو کرتی ہو جو میرے پاس ہے۔ تم جیسی حسین لڑکی ایک شاندار زندگی ڈیزرو کرتی ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں ہم نے شادی کر لی۔ زندگی اتنی حسین لگنے لگی تھی کہ جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کے 2 ماہ تک میری فیملی کو اس بات کی بھنک تک نہ ہوئی۔ 2 ماہ بعد علیان کو پتہ نہیں کس طرح خبر ہوئی۔ اس نے ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ فاطمہ نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میری اور علیان کی بہت بری طرح تکرار ہوئی۔ علیان نے غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیا۔ فاطمہ نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کی شادی ختم نہ کی تو وہ علیان کو لے کر الگ ہو جائے گی۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کو اہمیت نہ دی۔ بہت تیزی کے ساتھ میری اور فاطمہ کے بیچ میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ علیان نے غصے میں آ کر ملک چھوڑ دیا اور وہ اپنے منگیتر کے ساتھ US چلا گیا۔ فاطمہ نے خلا کا دعویٰ کر دیا اور کمپنی میں اس کے حصے کے جو شیئرز تھے وہ بھی اس نے واپس لے لیے۔ کچھ شیئرز میں نے علیان کے نام کیے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے واپس لے لیے۔ اب جو تھوڑی بہت جائیداد میرے پاس بچی ہوئی تھی اس میں سے آدھے سے زیادہ حصہ میں نے نور کے نام پہلے سے ہی کر دیا تھا۔ جب نور نے دیکھا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں رہا تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک چال تھا۔ نور کے الفاظ میں جو مٹھاس تھی وہ سب ایک بہکاوا تھا۔ جانے سے پہلے نور نے مجھے بتایا کہ اس کا مجھ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جس دن فاطمہ نے اسے حقیر محسوس کرایا اور اس کی بے حد بے عزتی کی تو اسی دن اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس سے بدلہ ضرور لے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، اور آج وہ کامیاب ہو گئی۔ میری اور فاطمہ کی کئی سالوں کی قربت اور اپنے ہاتھوں سے سجایا ہوا آشیانہ وہ ایک جھٹکے میں گرا گئی، اور میں نادان یہ سمجھتا رہا کہ زندگی ایک بار پھر مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔